شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اگر کھانا کھاتے وقت روٹی کے لقمے کو اچھے سے چبا کر کھایا جائے تو معدہ ہمیشہ ٹھیک رہتا ہے اور گیس سے بدبو نہیں آئے گی۔ ایک ہی سانس میں پانی پی لینے سے معدے کے اندر زخم بن جاتے ہیں۔ کیلا کھانے سے قوت باء میں اضافہ ہوتا ہے اور دماغی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ اگر پھلوں کا زیادہ استعمال کیا جائے تو ڈپریشن کے مرض سے بچا جا سکتا ہے۔ اگر معدے میں گرمی زیادہ ہو یا معدہ خراب ہو تو سونف کا پانی پئیں، اس سے معدے کی گرمی سے جان چھوٹ جائے گی۔ جن لوگوں کو گرمیوں میں زیادہ گرمی لگتی ہے اور دانے نکلتے ہوں تو وہ لوگ آلو بخارے کا جوس پیا کریں۔ کھانا کھانے کے بعد تھوڑا سا گڑ کا ٹکڑا ضرور کھایا کریں، اس سے آپ کی سانس کی نالی کبھی بند نہیں ہوگی۔ زیتون کے پتوں میں دہی ملا کر بالوں میں لگائیں، بال گھنے اور کالے ہو جائیں گے اور 70 سال تک بال کمزور نہیں ہوں گے۔ ہر قسم کی برائی سے بچنا چاہتے ہو تو 5 وقت کی نماز کی عادت بناؤ۔ اگر بغلوں یا مخصوص جگہ پر کالا پن آ جائے تو زیتون کے تیل میں لیموں کا رس ملا کر مساج کریں اور کچھ دیر کے بعد دھو دیں، انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں کالا پن ختم ہو جائے گا۔ کھانا کھانے کے بعد کچھ دانے کشمش کے کھا لیں، اس سے ذہنی دباؤ میں کافی حد تک کمی آتی ہے۔ جن عورتوں کو لیکوریا کا مرض ہو انہیں چاہیے کہ روزانہ 1 مٹھی بنے ہوئے چنے کھائیں۔ میٹھے کا زیادہ استعمال کرنے سے چہرے پر جھریاں آ جاتی ہیں۔ نہار منہ اسپغول کا چھلکا پانی یا دودھ کے ساتھ پینے سے جسم کی فالتو چربی پگھل جاتی ہے۔ بغلوں میں گلاب کی پتیاں رکھ کر سونے سے بغلوں سے آنے والی بدبو ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے۔ جو عورتیں بات بات پر چڑ جاتی ہیں ان کو گردوں کے مسائل ہو جاتے ہیں۔ رات کو سونے سے پہلے اگر ٹھنڈا پانی پیا جائے تو اس سے پیٹ پر چربی بڑھ جاتی ہے اور پیٹ باہر نکل آتا ہے۔ کالے کپڑے پہن کر سونے والی خواتین کے دل پر بوجھ رہتا ہے اور سوتے وقت ان کو برے خواب آتے ہیں۔ جس گھر میں باتھ روم کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہو اس گھر میں بیماریاں آتی ہیں۔ کالا نمک روزانہ چکھنے سے پیٹ کی صفائی ہو جاتی ہے اور گیس ختم ہو جاتی ہے۔ اگر بدن کی طاقت کو بڑھانا چاہتے ہو اور معدے کو طاقتور بنانا چاہتے ہو تو گھر میں زیادہ دالیں استعمال کرو۔ سوتے وقت اگر آپ کو جھٹکے لگتے ہیں تو آپ پر ان 3 چیزوں میں سے کسی ایک کا حملہ ہے: کالا جادو، کسی برے شیطان کا سایہ، یا پھر آپ ہر وقت کسی خوف میں مبتلا رہتے ہیں۔ زیادہ خوشبو لگانے سے دماغ میں سوچنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے۔ کالے کپڑوں کا زیادہ استعمال کرنے سے وہم کی بیماری ہو جاتی ہے۔ گلابی رنگ کے کپڑوں کا زیادہ استعمال کرنے سے چہرے کی جھریاں ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ مباشرت کے فوری بعد کوئی نمکین چیز کھا لینے سے چڑچڑے پن جیسے مسائل کا سامنا ہوتا ہے، اور اگر میٹھا کھا لیا جائے تو موڈ خوشگوار رہتا ہے۔ سفید رنگ کے باریک کپڑے پہننے والی خواتین کا جسم اندرونی طور پر کمزور ہو جاتا ہے۔ غیر ضروری بالوں کو اگر ہفتے میں 1 دفعہ صاف کر لیا جائے تو اس سے صحت بہت اچھی ہو جاتی ہے۔ اگر عورتوں کے چہرے پر یا جسم پر زیادہ بال آ جائیں تو سمجھ جائیں کہ ہارمونز میں کوئی بگاڑ پیدا ہو گیا ہے۔ روزانہ سونے سے پہلے زیتون کے 2 دانے 1 گلاس دودھ کے ساتھ کھانے سے بواسیر سے نجات مل جاتی ہے۔ اگر مثانے کی یا معدے کی کمزوری ہو جائے تو نہار منہ دہی کے اندر اسپغول کا چھلکا شامل کر کے استعمال کریں۔ گنے کا جوس پینے سے جسم کی ساری تھکاوٹ اتر جاتی ہے۔ شام کے وقت کیلا کھانے سے سینے میں بلغم پیدا ہو جاتی ہے۔ سرسوں کا ساگ کھانے سے آنکھیں کمزور نہیں ہوتی اور کینسر کا خطرہ ٹل جاتا ہے۔ اگر گلے میں خراش رہتی ہو تو اس کے لیے کالی مرچ کا استعمال کریں، یہ بہترین دوا ہے۔ ادرک کا رس نکال کر اس کو شہد میں ملا لیں، اس کے استعمال سے بلغمی کھانسی دور ہو جاتی ہے۔ جسم میں درد ہو یا تھکاوٹ ہو
تو 1 گلاس دودھ میں تھوڑی سی خشخاش اور 4 مغز ڈال کر پی لیں تو جسم بالکل فریش ہو جائے گا اور تھکاوٹ اتر جائے گی۔ جو شخص پورے مہینے میں صرف 3 دفعہ صبح کے وقت شہد چاٹ لے وہ کسی بڑی مصیبت میں مبتلا نہیں ہوتا۔ اخروٹ کا تیل استعمال کرنے سے سر کی جوؤں اور خشکی سے نجات مل جاتی ہے۔ اگر چائے کے اندر لہسن ڈال کر پی لیا جائے تو چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر حاملہ خواتین کو اونٹنی کا دودھ پلایا جائے تو ان کا بچہ گورا اور خوبصورت پیدا ہوگا۔ اگر پاؤں میں موچ آ جائے تو برف کی ٹکور کریں، اس سے آرام آ جاتا ہے۔ جسم پر نمک کا مساج کرنے سے بدن کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ اگر سانس لینے میں تکلیف ہو یا دمہ کا مرض ہو تو ہری مرچ کھائیں، اس سے آرام آ جاتا ہے۔ جو عورتیں پتلی ہیں اور موٹی ہونا چاہتی ہیں تو وہ یہ والی غذائیں استعمال کریں۔ ہفتے میں 2 بار کلیجی بون کر کھائیں، ناشتے میں سیب کھائیں، دن میں 3 کیلے کھائیں اور روزانہ کشمش کھائیں۔ اگر آپ کے واش روم گندے ہو گئے ہیں تو آپ کو بہت جلد بہت ساری بیماریاں گھیر لیں گی۔ اگر کسی پر شادی کی بندش ہو اور شادی کی بندش کو جڑ سے ختم کرنا چاہتا ہو تو 40 دن تک یا لطیف ہو اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھیں، بندش ختم ہو جائے گی۔ دہی کا زیادہ استعمال کرنے سے معدہ کبھی خراب نہیں ہوتا۔ شام کو چاول کا استعمال کرنے والوں کے پیٹ پر چربی بہت تیزی سے بڑھ جاتی ہے اور موٹاپا آ جاتا ہے۔ کھجوروں کو دودھ میں ملا کر اس کا ملک شیک بنا لیں اور اس کو استعمال کریں، چھوٹا قد لمبا ہونا شروع ہو جائے گا۔ اگر آپ اپنے جسم کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں تو اپنا ہر کام سنت کے مطابق کریں۔ رات کے وقت دودھ کی ملائی کو اپنے چہرے پر لگا لیں، چہرے سے جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ جن عورتوں کا حمل نہ ٹھہرتا ہو وہ رات کو دودھ میں کلونجی اور شہد ملا کر پی لیا کریں۔ دل کی بیماریوں سے ہمیشہ بچنا چاہتے ہو تو صبح اور شام کو سیر کریں اور مرغن غذاؤں سے پرہیز کریں۔ جو لوگ اپنے گھر کی ہمیشہ کے لیے بھلائی چاہتے ہیں وہ کھانے سے پہلے وضو کیا کریں۔ ٹماٹر کا سوپ بنا کر پینے سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں اور جلد میں نخار پیدا ہوتا ہے۔ گھر میں ننگے پاؤں گھومنے سے رزق کی تنگی ہو جاتی ہے۔ ناشتہ چھوڑنے کی عادت سر میں درد ہونے کی بڑی وجہ ہے۔ اگر کھانے کے فوراً بعد بیوی سے ہم بستری کی جائے تو انسان جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے اور اس کا پیٹ نکل آتا ہے۔ اگر جگر کی کمزوری کا مسئلہ ہو تو سونف کو پانی میں ڈال کر پی لیا کرو۔ بڑی آنت کے کینسر کا مسئلہ ہو تو ہری پیاز کھایا کریں۔ زیادہ پریشان رہنے سے معدہ کمزور ہو جاتا ہے اور کھانا صحیح سے ہضم نہیں ہوتا۔ جو لوگ زیادہ ہنستے رہتے ہیں انہیں کبھی ذہنی ٹینشن کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ اگر دل کی بیماری کا مسئلہ ہو تو روزانہ صبح 40 منٹ پیدل چلنے سے اس بیماری سے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ اگر بچے بستر پر پیشاب کرتے ہیں تو روزانہ انہیں 2 چھوارے کھلا دیں، انشاءاللہ کچھ دنوں میں پیشاب کرنا چھوڑ دیں گے۔ پرانی سے پرانی خارش کا مسئلہ ہو تو دیسی اجوائن کا تیل لے کر خارش والی جگہ پر لگانے سے خارش ختم ہو جاتی ہے۔ رات کو سوتے وقت امرود کھانے سے ڈپریشن کم ہو جاتا ہے۔ کم عمری میں شادی کرنے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ دانتوں سے ناخن کاٹنے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ اگر موشن لگ جائے اور کسی صورت ختم نہ ہو رہے ہوں تو جامن پر نمک لگا کر کھانے سے موشن رک جاتے ہیں۔ حسد ایک ایسی بیماری ہے جس کا کوئی علاج نہیں۔ دنیا میں پہلا قتل بھی حسد کی وجہ سے ہی ہوا تھا۔